بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بھی لفٹ ہے 34واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم کے عبارت میں رموز اوقاف رابطہ کو پہچان سکے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ رموز اوقاف کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی رموز اوقاف میں سے ایک علامت رابطہ اس کو ہم نے پہچاننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رموز اوقاف کسے کہتے ہیں۔ رموز اوقاف ہم چونکہ پچھلی کلاسوں میں ہم اس کو مکمل کر چکے ہیں کہ یعنی کہ یہ وہ علامات ہوتی ہے جو عبارت کے اندر آتی ہے، آپ کی تحریر کے اندر آتی ہے۔ جب آپ لکھتے ہیں، اپنا جملہ ختم کرتے ہیں، تب آپ ایک نقطہ لگاتے ہیں، جس کو ختمہ کا اردو میں ختمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انگلش میں آپ فل سٹاپ کہتے ہیں۔ پھر آپ نے علی، احمد، ٹھیک ہے، اس طرح کے نام لکھنے، آپ نے بستہ، بیگ، قلم، کاپی اکٹھے لکھنے، تو ان کے درمیان آپ ایک علامت استعمال کرتے ہیں جس کو انگلش میں آپ کوما کہتے ہیں اور اردو میں اس کو سکتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان میں جس طرح ختمہ کی علامت ہے، سکتہ کی علامت ہے، اسی طرح ایک علامت ہے رابطے کی، ٹھیک ہے؟ رابطے کی علامت میں یہ سامنے جو آپ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہے اس کی پہچان، ٹھیک ہے؟ یہ دو نقطے، یہ دیکھو رابطہ۔ جب ایک بات ادھوری ہو تو رابطہ اسے جوڑ کر مفہوم مکمل کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ دو نقطے بالکل، یہ آپ جب آپ کے پاس ایک بات ہے وہ نامکمل ہے تو آپ ان دو نقطوں کو لگا کر اپنی بات کو مکمل کر سکتے، اپنا مفہوم مکمل کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ محض دو نقطے نہیں بلکہ خیالات کو جوڑنے والی ایک کڑی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا اصول سابقہ بات کی تشریح یا تصدیق، یعنی کہ آپ نے جو شروع میں بات کی ہے، ابتدائی خیال جو بھی آپ نے بات کی ہے اس کو کر کے پھر آپ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتے، ٹھیک ہے؟ مزید اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے، تو آپ جب وضاحت کریں گے تو اس وقت آپ یہ علامت لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو دو نقطے لگے ہوئے ہیں ان کو رابطہ کہتے ہیں۔ یہ دو نقطے لگا کے رابطے کا استعمال کر کے آپ اپنی بات کو مکمل وضاحت کے ساتھ یا تشریح کے ساتھ بیان کر سکتے، ٹھیک ہے؟ رابطہ کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے کی کسی سابقہ بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو، جس طرح یہ سامنے آپ کی مثال ہے بقول شاعر، یعنی کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جب یہ لفظ لکھنا ہے بقول شاعر، رابطے کی علامت لگائیں، یہ دو نقطے لگائیں، اس کے بعد آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اپنی بات کو مکمل کر دے کہ شاعر نے یہ کہا کہ آدمی کو صاحب کردار یعنی کہ کردار والا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا اصول مقولوں اور کہاوتوں سے قبل استعمال، کوئی بھی کسی بھی مختصر مقولہ یا کہاوت کو بیان کرنا ہو تو تب آپ یہ علامت استعمال کر سکتے ہیں۔ تمہیدی جملے کے بعد کوئی بات پیش کرنی ہو تو اس علامت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جس طرح یہ دیکھو ایک مقولے کی مثال ہے، جواد ثاقب صاحب نے کیا خوب کہا، ٹھیک ہے؟ کیا کہا، آپ نے یہ علامت لگانی ہے، یہ جو علامت ہے، ٹھیک ہے، ادھر لگی ہوئی ہے، ادھر لگانی، اس کے بعد آپ نے تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ ایک مقولہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا جب آپ نے مقولہ لکھنا، مقولے سے پہلے آپ نے یہ علامت لگانی، اس کے بعد یہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دو متضاد جملوں کے درمیان، یعنی کہ یہ علامت دو ایسے جملوں کے درمیان آتی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہو، ضد سے مراد متضاد، ٹھیک ہے؟ سورج چاند، صبح شام، ٹھیک ہے، ظاہر باطن، اس طرح، لیکن دونوں مل کر ایک جملہ پورا کرے، مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے۔ متضاد جملوں کی یہ دیکھو عملی مثال، انسان چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، انسان چل سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ علامت لگا دی، دو نقطے، اڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ چلنا اور اڑنا یہ کیا ہے، یہ متضاد ہے، دونوں متضاد باتیں مل کر جملے کا مکمل مفہوم ادا کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ دیکھو ایک خاکہ، آج ہم نے یہ تین چیزیں مکمل کی ہے کہ ہم نے رابطے کی علامت کہاں کہاں لگانی ہے۔ سب سے پہلے جب ہم نے اپنی بات کی تصدیق کرنی ہے یا تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے اپنی بات کو لکھ کے یہ دو جملے یہ دو نقطے لگائے جس کو رابطے کی علامت کیا، اس کے بعد اپنی بات کو واضح کرے۔
یا پھر کسی کا قول آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، میرے ابو نے فرمایا، یا پھر جو ہے میرے ماموں جو ہے وہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، یا پھر کسی بڑے انسان کا امام غزالی نے فرمایا، یا اس کا قول ہے، حضرت علی کا قول ہے، ٹھیک ہے، کہ علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ لکھنا اس کے بعد آپ نے یہ علامت لگانی ہے، یا پھر دو متضاد جملے آ جائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی کہ ایک جملے کے بعد رابطے کی علامت لگائیں گے، پھر دوسرا جملہ اس کو مکمل کریں گے۔ تو آج کا لیکچر رابطے کا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، رموز اوقاف کی ایک ہم نے صنف رابطے کی پڑھی ہے، تدریسی جانچ جو ہے کلاس کے اندر ہی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس بی لفٹ کا، اور اس کے بعد نکھار کا کام جو ہے یہ آپ نے گھر سے کرنا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔